دوستوں میں اپنے آخری مہمان جو صدر بھی ہیں اس محفل کے، ان کو دعوت دینے سے پہلے کچھ بتانا چاہوں گا. جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ ان کی تازہ کتاب آئی ہے پاکستان کا قومی ترانہ فارسی یا اردو. آپ ضرور وہ کتاب لے سکتے ہیں. ہم اصغر بھائی کو بھی بتا دیں گے کہاں سے ملے گی. عمیر بھی یہاں موجود ہیں، طیب بھائی بھی ہیں، اقبال شاہ صاحب بھی ہیں. ان سب کو پتہ چل جائے گی. اور وہ کتاب ہمارے بچوں اور بڑوں سب کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا علم میں یہ اضافہ ہو کہ ہمارا ترانہ اصل میں کس زبان میں، اور اس زبان کی اہمیت کا بھی ہمیں احساس ہو کہ یہ زبان کوئی ابھی اس قدر لاوارث نہیں ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ آ گئے ہیں وہ اب اسی کے ہو گئے ہیں. اردو آ گئے ہیں، جو الفاظ ہو گئے ہیں وہ اردو کے ہو گئے ہیں. عابد بھائی کا ایک تعارف تو اس کتاب کے حوالے سے ہے، لیکن جیسے کہ بتایا گیا کہ 40 برس سے لگ بھگ ریڈیو اور ٹی وی سے منسلک ہیں. 50-50 ایک مشہور ڈرامہ تھا، اس کے انہوں نے ڈرامے کے اس کے خاکے لکھے. آپ کراچی یونیورسٹی سے بہت زیادہ ایوارڈز لے چکے ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر کے ریڈیو چینل سے، ٹی وی چینل سے منسلک رہے. آپ کی 2012 میں جان ایلیا کا جنت سے خط ایک کے عنوان سے ایک چیز تھی، وہ بہت مشہور ہوئی. اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے جاوید چودھری صاحب کے بہت سے مضامین کو اپنی خوبصورت آواز سے بھی مزین کیا ہے. لیکن ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھی مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ بھرپور سننا چاہتے ہیں ان سے مزاحیہ شاعری تو تالیوں میں استقبال کیجیے گا آج کے محفل کے صدر جناب عابد علی بیگ صاحب. بہت شکریہ سہیل، بہت شکریہ صاحبان. السلام علیکم حاضرین محفل. منصب صدارت دراصل امتحان ہوتا ہے، حاضرین کا بھی اور خود مسند نشین کا بھی. حاضرین کا اس لحاظ سے کہ انہیں صاحب صدر کی بھاری بھرکم فلسفیانہ قسم کی وہ باتیں سننا پڑتی ہیں جو وہ گھر میں اپنی بیگم اور بچوں سے نہیں کر سکتا. خود صدر کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے کی تقریب میں اسے ہر طرح کے مقرر یا شاعر کی تقریر و کلام توجہ سے سننا پڑتی ہیں. اور جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو آدھے سے زیادہ حاضرین جا چکے ہوتے ہیں اور باقی جمائیاں لیتے ہوئے اپنے موبائل فون پر واٹس ایپ کے پیغامات یا فیس بک پر اس دوران میں لگنے والی پوسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں اور آپ دونوں خاصے خوش قسمت ہیں کہ میری تقریر میں کوئی فلسفہ یا بھاری بھرکم بات نہیں. حاضرین بھی تقریباً سبھی یہاں موجود ہیں. ایسا عموماً ان تقریبات میں ہوتا ہے جہاں کھانے کا انتظام تقریب کے بعد ہو. عملی زندگی سے فراغت یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ لوگوں میں مشاعرے کی صدارت کرنے کا جذبہ اور شوق دوچند ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک جج صاحب کا واقعہ آپ کو سناؤں کہ وہ ان کو صدارت سونپی گئی مشاعرے کی. شاعر شعر پڑھ رہے تھے، حاضرین داد دے رہے تھے، شور مچا رہے تھے. ایسے میں جج صاحب سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے از خود نوٹس لے لیا اور انہوں نے میزبان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا شور ہو رہا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی لوگ شاعر کو داد دے رہے ہیں. کل کہ بار بار مقرر کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ مقرر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ پڑھیے. تو انہوں نے مائک خود لے لیا اور حاضرین کو متنبہ کیا کہ آپ اس محفل کا خیال کیجئے، اس کا ادب کیجئے، شور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ آپ بار بار شاعر کو مجبور کیوں کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سہبارہ شعر پڑھے؟ آپ پہلی دفعہ میں غور سے کیوں نہیں سنتے؟ بہرحال تو میں جیسا کہ ظاہر ہے میری شکل و صورت سے یا خود سینئر سٹیزن میں شامل ہو گیا ہوں، لیکن مشاعروں کی صدارت اور مہمان خصوصی کوئی 30-35 برس سے یہ فریضہ انجام دے رہا ہوں. میرے ہمزاد مرزا حمزاد بیگ چغتائی کا کہنا ہے کہ آپ کی عزت افزائی میں آپ کے کلام کی خوبی سے کہیں زیادہ آپ کے خطاب کے ادب استعمال کا حصہ ہے. عالم جوانی میں بھی لوگ آپ کو بزرگ شاعر سمجھ کر آخر میں پڑھواتے رہے، جبکہ آپ کے کئی بال رنگے مامے چاچے آپ سے پہلے پڑھوائے جاتے تھے. بہرحال میں آج کی اس محفل کے میزبانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اردو بستیاں روز روز جگہ جگہ نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں اور آج اس شہر میں بھی ایک نئی اردو بستی آباد ہوئی ہے. اس کے لیے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں.
اب بات کچھ شاعری کی ہو جائے. ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں کہ اپنے سائے کو دیکھ کر کچھ لوگ کچھ لوگ خود کو خود سے بڑا سمجھتے ہیں. اپنے سائے کو دیکھ کر کچھ لوگ خود کو خود سے بڑا سمجھتے ہیں. قدم تبدیلیاں کہاں ممکن دھوپ کے زاویے بدلتے ہیں. قدم تبدیلیاں کہاں ممکن دھوپ کے زاویے بدلتے ہیں. ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش ہے پاکستان سے متعلق. کہ یہاں پاکستان سوسائٹی ہے, یہاں پر سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. علیم ہے وہ خبیر ہے وہ, علیم ہے وہ خبیر ہے وہ, اسے خبر ہے وہ جانتا ہے کہ میری دھرتی کو پاک دھرتی کہا تھا جس نے, تو اس کے ذہن رسا کے گوشوں میں اس وطن کے ہر ایک پیر و جواں کے خوش رنگ مستقبل کے خواب ہوں گے. کبھی نہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اس طرح کرب و ابتلا میں یہ قوم میری اسیر ہوگی. مروت و درگزر بھلا کر یہ رنجشوں کی عداوتوں کی سفیر ہوگی. میرے خدایا علیم ہے تو, خبیر ہے تو, تجھے خبر ہے تو جانتا ہے. جو میرے قائد نے خواب دیکھا تھا زندگی کا, محبتوں کا, صداقتوں کا, میری دعا ہے کہ اب تو پورا وہ خواب کر دے. میری دعا ہے کہ اب تو پورا وہ خواب کر دے. جو ذلتوں میں, جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں انہیں تو اب آفتاب کر دے. جو ذلتوں میں, جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں انہیں تو اب آفتاب کر دے. جو راہ میں جا بجا بچھے ہیں, جو راہ میں جا بجا بچھے ہیں, وہ سارے کانٹے گلاب کر دے, وہ سارے کانٹے گلاب کر دے. میرے خدایا علیم ہے تو, خبیر ہے تو, تجھے خبر ہے تو جانتا ہے. میری دعا میں اثر نہیں ہے, میری دعا باریاب کر دے. بہت شکریہ. ایک تضمین ہے آتش کے مصرے پہ کہ وہ ایسا دور تھا, واٹس ایپ تھا, نہ SMS, نہ سیل فون تھا ہم جس پہ گفتگو کرتے, نہ سیل فون تھا ہم جس پہ گفتگو کرتے. نتیجہ یہ ہوا دل میں ہی رہ گئی دل کی, نتیجہ یہ ہوا دل میں ہی رہ گئی دل کی. زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے, زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. اور کامران کامی کی فرمائش پہ ایک قطعہ یہ مومن کے مصرے پہ تضمین ہے. شوق اچھا ہے پر میرے بھائی, شوق اچھا ہے پر میرے بھائی, ضبط بھی تو برا نہیں ہوتا. شوق اچھا ہے پر میرے بھائی, ضبط بھی تو برا نہیں ہوتا. کر قناعت نکاح اول پر, کر قناعت نکاح اول پر, جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. بہت شکریہ. کر قناعت نکاح اول پر, جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ہمارے ملک کے صدر مملکت ایک شخصیت بنی, ان کی زوجہ کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا تھا, آپ سب جانتے ہیں. کچھ صورتحال بنگلہ دیش میں بھی ایسی ہے, وہاں کی جو وزیر اعظم ہیں ان کے شوہر انتقال کر چکے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک مشورہ ان کو دیا تھا جب وہ صدر تھے کہ لنڈورے کب تلک
यूं ही फिरेंगे आप ए साहिब, लंडूरे कब तलक यूं ही फिरेंगे आप ए साहिब, यूं ही क्या वक्त गुजरेगा, यूं ही क्या जान जाएगी, यूं ही क्या वक्त गुजरेगा, यूं ही क्या जान जाएगी। मेरी माने तो ढाके का भी एक चक्कर लगा आए, मेरी माने तो ढाके का भी एक चक्कर लगा आए, मेरा दिल मुझसे कहता है हसीना मान जाएगी, मेरा दिल मुझसे कहता है हसीना मान जाएगी। बहुत अच्छे, मेरा ख्याल है बस बहुत एक नज़्म है, ज़रा थोड़ी तवील है, लेकिन देखिए अहमद फराज की एक बड़ी मशहूर गज़ल है कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, तो उस पर एक ये उसी ज़मीन में है, ज़रा आपकी समझ में खुद ही आ जाएगा कि इसमें जिक्र किसका है कि सुना है चोर उसे आँख भर के देखते हैं, सुना है चोर उसे आँख भर के देखते हैं, लुटेरे डाकू भी उसको गुजर के देखते हैं, और सुना है उसने शरीफों को ख़ार करवाया, सुना है उसने शरीफों को ख़ार करवाया, ये चौधरी भी सुना उसको डर के देखते हैं, ये चौधरी भी सुना उसको डर के देखते हैं। और शेर देखिए कि सुना है हंसता है तो सारे दांत दिखते हैं, सुना है हंसता है तो सारे दांत दिखते हैं, लवाज़मात फ़रेबो मकर के देखते हैं, लवाज़मात फ़रेबो मकर के देखते हैं। सुना है उसको हया झूठ से नहीं आती, सुना है उसको हया झूठ से नहीं आती, सब वकील भी उसको ठहर के देखते हैं, सब वकील भी उसको ठहर के देखते हैं। सुना है करके वो वादों को तोड़ देता है, सुना है करके वो वादों को तोड़ देता है, सो हम भी उससे कोई वादा करके देखते हैं। और शेर देखिए कि सुना है उसने ही मैडम को चलता करवाया, सुना है उसने ही मैडम को चलता करवाया, लहू के छींट भी हाथों पे सर के देखते हैं, लहू की छींट भी हाथों पे सर के देखते हैं। और सुना है 10 से 100 हो गए हैं वो, 10% से सुना है 10 से 100 हो गए हैं वो, सुना है ख्वाब भी वो मालो ज़र के देखते हैं, और सुना है डोरियां उनकी वहीं से हिलती हैं, गेट नंबर 4 से, सुना है डोरियां उनकी वहीं से हिलती हैं, सुना है वो भी इशारे उधर के देखते हैं, और सुना है रब्त है उसका पनामा वालों से, सुना है रब्त है उसका पनामा वालों से, सिरा सरे का जो हम उसके घर से देखते हैं, सिरा सरे का जो हम उसके घर से देखते हैं। और वो जाती उम्र में क्या शौक दे दिखा आया, वो जाती उम्र में क्या शौक दे दिखा आया, मकी उधर के भी हरबे इधर के देखते हैं, मकी उधर के भी हरबे इधर के देखते हैं। और सुना है जब से वो बीबी जहाँ से गुजरी है, सुना है जब से वो बीबी जहाँ से गुजरी है, सुना है चांस वो बारे दिगर के देखते हैं। और उनको बिल्कुल बरी कर दिया था हर अदालत ने कि सुना है उसे हर एक अदालत ने पाक ठहराया, सुना है उसे हर एक अदालत ने पाक ठहराया, तो लोग क्यों उसे शक की नज़र के देखते हैं। और सुना है ईंट बजाने का शौक़ है उसको, सुना है ईंट बजाने का शौक़ है उसको, सो हम भी मौजज़े उसके हुनर के देखते हैं। और रुके तो लुच्चे भी उसका तवाफ़ करते हैं, रुके तो लुच्चे भी उसका तवाफ़ करते हैं, चले तो चोर उचक के ठहर के देखते हैं। बस एक चाल से लूटे है मालो ज़र सबका, बस एक चाल से
لوٹے ہے مال و زر سب کا، سو رہروان نے تجارت بھی در کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے اربوں اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، فالودہ، اور سنا ہے اربوں اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، سو ہم بھی کوئی کھاتا کھول کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے چور اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، لٹیرے ڈاکو بھی اس کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ نوازی، اور آپ سب کو ایک فرمائش اور آ گئی ہے، حکم ہے ہمارے میزبان کا۔ ترنم سے دوہے سنانے کی فرمائش ہے، کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں سب سے زیادہ داد میں دے رہا تھا، میرا گلا خشک ہو گیا ہے۔ اجازت من گھائل ہے ان کا پھر بھی ہونٹوں پہ مسکان، من گھائل ہے ان کا پھر بھی ہونٹوں پہ مسکان، کون سکھی اور کون دکھی ہے مشکل ہے پہچان، کون سکھی اور کون دکھی ہے مشکل ہے پہچان، کالے من اور اجلے چہرے روز بدلتے روپ، ایسے سمے میں کون بتائے کیا چھاؤں کیا دھوپ، اور سردی گرمی ساون بھادوں پتجھڑ اور بہار، سردی گرمی ساون بھادوں پتجھڑ اور بہار، کس کس اور میں دیکھوں گوری تیرے روپ ہزار، کس کس اور میں دیکھوں گوری تیرے روپ ہزار، ایک کہانی بڑی پرانی من کو خوب لبھائے، ایک کہانی بڑی پرانی من کو خوب لبھائے، ایک ندی اور دو تھے کنارے کبھی نہ ملنے پائے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عابد علی بیگ صاحب، آپ سب کا بھی بہت